کا اور آج ہم اردو کلاس کی شروعات کریں گے۔ اردو کے تعلق سے چند باتیں جو بنیادی ہیں وہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ دراصل یہ صرف اردو میں ہی نہیں ہے، کسی بھی زبان کو جب ہم پڑھیں گے یا سیکھیں گے یا اس کو بولنے کی کوشش کریں گے تو اس کے تعلق سے یہ باتیں ہمارے ذہن میں ہونی ضروری ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی زبان میں، چاہے وہ اردو زبان ہو یا پھر کوئی انگریزی زبان ہو، ہندی زبان ہو، چاہے کوئی بھی زبان ہو، اس زبان کے اندر دو باتیں بنیادی آتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے زبان اور ایک ہے ادب، لینگویج اینڈ لٹریچر۔ اور ان دونوں کا فرق سمجھنا یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ جب ہم ان دونوں کے فرق کو سمجھ جائیں گے تب جا کر کے ہم کسی بھی زبان کو صحیح طور پر بول پائیں گے، لکھ پائیں گے اور اس زبان کی باریکیوں کو سمجھ پائیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زبان کیا ہے۔ واٹ از لینگویج؟ لینگویج یعنی زبان کیا ہے؟ تو زبان کا مطلب یہ ہے کہ بس سامنے والا ہماری بات کو سمجھ جائے، اس کا نام زبان ہے۔ مثال کے طور پر مجھے انگریزی میں کسی کو بولنا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے، تو نہ کسی لہجے کی ضرورت ہے، نہ بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، بس ہم نے کہا واٹ از یور نیم، بس بات مکمل ہو گئی، سامنے والا ہماری بات سمجھ گیا۔ بلکہ اگر ہم آگے پیچھے کر کے ہی بولیں گے واٹ یور نیم از نہیں بھی بول رہے ہیں تب بھی سامنے والا سمجھ جائے گا کہ میرا نام پوچھ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے زبان بول دی، مگر اس کے اندر ادب بالکل نہیں ہے، ادب بالکل نہیں آیا۔ اب ادب کسے کہتے ہیں؟ ادب کہتے ہیں اسی زبان کو سلیقے سے تشبیہات و استعارات، یعنی اچھے انداز سے اس کو بیان کیا جائے۔ جیسے عام زبان میں ہم یہ کہیں گے، اگر کوئی لڑکی آ گئی، خوبصورت سی لڑکی آئی، ہم یہ کہیں گے عام اردو زبان کے اندر کہ خوبصورت سی لڑکی آئی ہے۔ لیکن اسی کو اگر کوئی ادیب یعنی ادب میں اگر ہم کہنا چاہیں گے تو اسے ہم کہیں گے کہ ایک پری آئی ہے، ایک پھول کلی آئی ہے، ایک نازک کلی آئی ہے۔ تو اب نازک کلی وہ لڑکی تو نہیں ہے، یا پری وہ لڑکی تو نہیں ہے، البتہ ہم نے اس لڑکی کو پری سے تشبیہ دیا ہے۔ ایسے ہی جیسے کہ ہم یوں کہیں کسی بہادر آدمی کے بارے میں کہ یہ شیر ہے، ایک ہٹا کٹا انسان، جیسے ہمارے حساب سے لے لیجئے اویسی جی، ہٹا کٹا انسان ماشاءاللہ اچھا خاصا پارلیمنٹ میں بولتا ہے، تو ہم اسے کہیں، جب وہ ہمارے یہاں آئیں گے تو ہم کہیں گے شیر آیا ہے، حالانکہ وہ شیر نہیں ہے، مگر ہم انہوں کہیں گے شیر آیا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں گے اویسی جی آئے ہیں تو اس سے صرف زبان ہوگا، مگر جب ہم یوں کہیں گے کہ شیر آیا ہے تو اسی کا نام ادب ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ صحیح طریقے سے، صحیح انداز سے کسی چیز کو اگر ہم بیان کرتے ہیں تو اس کا نام ہو جاتا ہے ادب۔ اب زبان تو ہم نے سمجھا دیا کہ عام انداز میں کسی بھی بات کو اگر آپ بولیں گے تو وہ زبان کہلائے گا، مگر اسی چیز کو اچھے انداز سے، استعارات اور اچھے ڈھنگ سے اگر ہم بولتے ہیں تو اسی کا نام ہو جائے گا ادب۔ اب ادب کی بنیادی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوگا کہ ادب میں بولنا اور ایک ہے ادب میں لکھنا۔ ادب میں بولنا، اگر لکھنا آ جائے گا تو ادب میں بولنا بھی آ جائے گا۔ یعنی یہ کہ کوئی بھی ادیب آدمی اگر لکھنے پر قادر ہے تو یقینی طور پر وہ بولنے پر بھی قادر ہوگا۔ تو ایک ہے ادب کا بولنا اور ایک ہے لکھنا۔ لکھنے کے اندر دو قسمیں بنیادی طور پر آئیں گی، ایک نظم، ایک ہے نثر۔ نثر کا مطلب ہے مضمون نگاری، اچھے انداز سے، اچھے پیرائے میں اشتہارات و تشبیہات کے ساتھ عمدہ طریقے سے کسی چیپٹر کو، کسی مضمون کو تیار کرنے کا نام نثر ہے۔ وہیں پر کسی خاص وزن کے مطابق فاعلات 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 یا فعول یا فاعل یا مفعول، یہ چند اوزان ہیں، اس کے حساب سے الفاظ کو ڈھال کر بنیادی طور پر اچھی انداز سے، مختصر انداز میں بڑی باتوں کو بیان کرنے کا نام نظم ہے۔ جیسے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی فعول کی دنیا فعول نہیں ہے، فعول۔ تو ایک فعول کے وزن پر ایک شعر ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ شعر فعول کے وزن پر ہے۔ تو اب یہ کسی شعر کو موضوع کلام یعنی کسی خاص وزن پر اتار کر کے مختصر انداز میں بڑے مضمون کو بیان کرنے کا نام نظم ہے۔
اب نظم کی چند قسمیں ہوتی ہیں. حمد ہے, اللہ کی تعریف کی جائے تو حمد ہے, نبی کی تعریف کی جاعت ہے, اپنے محبوب کی, اپنے معشوق کی تعریف کی جائے تو غزل ہے. کسی کا انتقال ہو گیا, انتقال ہونے کے بعد غم کے اندر کوئی بات بیان کی جائے تو مرثیہ ہے. کسی کی شادی ہو رہی ہے, شادی کے لیے اس کی مبارکبادی پیش کی جائے تو صحرا ہے. اور ان سب کے علاوہ اگر کچھ اور ہو, یعنی حمد, نعت, غزل, مرثیہ, صحرا کے علاوہ اگر کچھ اور ہو تو اس کا نام آپ خالی طور پر نظم بھی اس کو آپ بول سکتے ہیں, بلکہ بولیں گے. اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی اسکول کا یا کسی مدرسے کا ایک ترانہ ہوتا ہے, وہ بھی نظم ہی کی قسموں میں سے ہے, لیکن اسے ہم ترانہ بولتے ہیں. اسی میں سے ایک ترانہ بھی آ جائے گا. تو بہرحال بنیادی جو باتیں تھی وہ آپ کے سامنے آ گئی کہ کسی بھی زبان کو اگر ہم عام انداز میں بولیں گے تو وہ زبان کہلائے گا, مگر اسی کو اگر سلیقے سے اگر ہم کہتے ہیں تو اسی کا نام ادب ہو جائے گا. اب ادب کی دو قسمیں ہوں گی, بولنا اور لکھنا. بولنے کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, البتہ لکھنے کے لیے نظم اور نثر ہے. اچھے پیرائے میں اچھی بات کو بیان کیا جائے, عام بغیر کسی وزن پر اتارے ہوئے اچھی بات کو اچھے انداز سے تفصیل سے لکھا جائے تو اس کا نام نثر ہے. اور اسی بات کو مختصر انداز میں کسی خاص وزن پر اتار کر لکھا جائے تو اس کا نام نظم ہے. اور نظم ہے اس کی چند قسمیں اس طرح کی. نظم کے اپنے اقسام ہیں, اپنے اصناف ہیں, اس اعتبار سے اس کے نام الگ الگ ہیں. آئیے اب ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں. یاد رہے کہ ہماری جو تیاری ہے, بھائی یوں کہیے کہ ہماری جو یہاں کلاس ہو رہی ہے یا آگے انشاءاللہ ہوگی, یہ ہم سامنے رکھ رہے ہیں سی بی ایس سی بورڈ کے 9th کلاس کے امتحان کو سامنے رکھ کر کے جو چیزیں امتحان میں پوچھی جا سکتی ہیں اور جتنا پوچھا جا سکتا ہے اتنا ہی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. نہ بہت زیادہ ہم تفصیل میں جائیں گے اور نہ ہم اتنا مختصر کر دیں گے کہ آپ کو پریشانی ہونے لگے. بالکل امتحان کی تیاری سمجھ لیجئے. آپ اس ہماری ویڈیوز کے ذریعے سے آپ بآسانی 9th کلاس کے سی بی ایس سی بورڈ کے امتحان کی تیاری کر سکتے ہیں. باقی جو کتاب ہمارے ہاتھ میں موجود ہے, یہ سلیبس جو 9th کلاس کا جو نصاب ہے اس نصاب کے حساب سے ہے اور اسی کو ہم نے تیار اور مرتب کیا ہے. اگر آپ کو کتاب چاہیے تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک انشاءاللہ ہم دے دیں گے, آپ وہاں دیکھ لیجئے گا. تو چاہیے آج کا پہلا سبق ہے نظم کا اقتباس. تو نظم تو آپ وہاں سمجھ چکے ہیں کہ کسی بھی بات کو اچھے انداز سے, مرتب انداز سے, کسی خاص وزن پر اتار کر بیان کرنے کا نام نظم ہے. اب اقتباس کا مطلب کیا ہے؟ اقتباس کا مطلب یہ ہے کہ نظم بہت بڑی تھی, صاحب کتاب نے یعنی کتاب لکھنے والے مصنف نے, رائٹر نے, لیکھک نے اس نظم میں سے, اس بڑی سی نظم میں سے چھوٹا سا حصہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے. اسی کا نام اقتباس ہے. یوں کہیے کہ اقتباس کہتے ہیں ایک پیراگراف کو جس کو کسی خاص جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھ دیا گیا ہو. تو یہ ہمارے سامنے نظم کا اقتباس موجود ہے. تو آئیے ہم اسی کے اندر میں جو بورڈ پہ ہم نے لکھا ہے اسی کے ذریعے سے ہم اس کی تیاری شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم جو ہے نظم کا مطلب سمجھیں گے کہ شاعر کہنا کیا چاہ رہا ہے. اس کے بعد جو مشکل الفاظ ہوں گے اس مشکل الفاظ کے معانی ہم آپ کے سامنے لائیں گے. کسی چیز کا واحد ہوگا تو اس کی جمع. واحد جمع کا مطلب یہ ہے سنگولر اینڈ پلورل. واحد اگر ایک ہے تو واحد, وہی چیز کئی ساری ہیں وہ چیزیں, تو اسے ہم کہیں گے جمع. جیسے مسلمان, ایک مسلمان, اس کی جمع مسلمانے, مسلمانوں وغیرہ وغیرہ. بلبل ایک, بلبلیں اس کی جمع. تو اس طریقے سے جو ہے ہم واحد جمع بھی آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے جسے آپ کاپی پر نوٹ کر لیں گے اور پھر اس کے بعد یاد کریں گے. یہ چیز آپ کے امتحان میں پوچھی جانے والی ہے, کام آنے والی ہے. اور ہر سبق کے آخر میں ہم یادداشت کے طور پر کچھ سوالات دیں گے. اس سوالات کے ذریعے سے آپ کو تیاری امتحان کی کرنی ہے. تو چلیے ہم سبق کی طرف چلتے ہیں. تو پہلا سبق ہے نظم کا اقتباس. آپ نے اس کو سمجھ لیجئے کہ نظم کے اقتباس کا مطلب یہ ہے کہ نظم بہت بڑی کہیں لکھی ہوئی تھی, صاحب کتاب نے, لیکھک نے, مصنف نے وہاں سے اس نظم کا کچھ حصہ, کچھ پیراگراف اٹھا کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے. تو چلتے ہیں شاعر کیا کہتا ہے.
ہندو مسلم ہیں بھائی بھائی، تفریق کیسی کیسی لڑائی۔ یعنی یہ کہ ہندوستان کے اندر جو بنیادی مذہب اور دھرم ہے وہ ہے ہندو اور مسلم، اسلام اور سناتن دھرم۔ یہ دو دھرم ایسے ہیں جو ہندوستان میں بڑے پیمانے پر ہیں، ہندو اکثریت میں ہے، مسلم اقلیت میں ہے، مگر اس کے باوجود یہ دونوں قومیں یہاں کی پرانی قوم ہیں، حتیٰ کہ ترنگا بنانے والوں نے بھی اس کا خیال رکھا ہے کہ ان دونوں قوموں کی جو پاورفل، جو طاقتور جو قوم ہے، وہ اس قوم کی باتیں یہاں سامنے آ جائے۔ اسی لیے مسلمانوں کی علامت سمجھے جانے والا جو رنگ تھا، ہلا رنگ، اسے رکھا گیا ہے، اور بھگوا زعفرانی رنگ جو ہندوؤں کی علامت سمجھی جاتی ہے اسے رکھا گیا ہے، اور ان کے درمیان میں سفید رنگ ڈال کر کے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان کے درمیان امن و امان باقی رہے گا، اور امن و امان باقی رکھنے والی چیز وہ جو چکری ہمارے بیچ میں ہے، جو قانون کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ ہمارے درمیان میں امن و امان کو باقی رکھے گا۔ اسی چیز کو یہاں پر شاعر دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہندو مسلم یہ سب بھائی بھائی ہیں، آدم کی اولاد ہیں، سب انسان ہیں۔ جب ایسا ہے تو تفریق کیسی، آپس میں بٹوارہ کیسا، علیحدگی کیسی، لوگ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں، کیسی لڑائی، کیوں کر لڑائی ہو رہی ہے؟ جب بھائی بھائی ہیں، ایک ساتھ رہنا ہے، ایک ملک میں رہنا ہے، تو لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کسی دھرم کی بنیاد پر یا کسی مذہب کی بنیاد پر کوئی انسان بڑا نہیں ہوتا، یا کوئی انسان کسی دھرم اور ذات کی بنیاد پر چھوٹا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بڑا یا چھوٹا ہوتا ہے تو وہ اپنے کرم کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ کسی انسان کو عزت کی نگاہ سے دیکھی جائے گی تو دھرم کی بنیاد پر کہ یہ مسلمان ہے اس لیے عزت سے دیکھو، یہ ہندو ہے اس لیے عزت سے دیکھو، ایسا نہیں ہوگا۔ یا پھر کسی کو ذلت سے دیکھا جائے گا تو اسے دھرم کی بنیاد پر ذلت سے دیکھا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ اگر کوئی انسان بڑا یا کوئی انسان چھوٹا ہے تو اپنے کرم کی بنیاد پر ہے۔ اسی چیز کو شاعر کہتا ہے کہ ہندو ہو یا کوئی یا ہو مسلمان، ہندو ہو یا کوئی یا ہو مسلمان، عزت کے قابل ہے بس وہ انسان۔ کون ہے؟ نیکی ہو جس کا کار نمایاں، نیکی ہو جس کا کار نمایاں۔ یعنی دھرم کی بنیاد پر کسی کو عزت نہیں ملے گی، دھرم کی بنیاد پر ہم کسی کے لیے کرسی نہیں چھوڑیں گے، دھرم کی بنیاد پر ہم کسی کو پانی نہیں پلائیں گے، بلکہ کار نمایاں یعنی جو اچھا کام ہے، اتنا اچھا کام ہے کہ وہ اس کا انسان سارے کام کرتا ہے، اچھائی بھی ہے اس کے اندر برائی بھی ہے۔ کوئی بھی انسان ہوگا، اچھا بھی ہوگا برا بھی ہوگا، مگر اچھائی والا کام اس کا نمایاں ہوگا تو وہ انسان عزت کے قابل ہے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کسی بھی ذات سے تعلق رکھنے والا ہو، عزت کے قابل ہے وہ انسان۔ نیکی ہو جس کا کار نمایاں، یعنی جس کا نمایاں کام، جس کا اونچا کام نیکی ہو۔ نیز اوروں کی مشکل ہو جس سے آسان، یعنی جو شخص عزت کے قابل وہ شخص ہوگا جو دوسروں کے کام آوے گا، غریبوں کی مدد کرے گا، پڑوسیوں کا سہارا بنے گا، اور جو معذور لوگ ہیں، کسی کا پاؤں نہیں ہے تو اس کا پاؤں بنے گا، کسی کا ہاتھ نہیں ہے تو اس کا ہاتھ بنے گا، غریب پروری کرے گا۔ غریبوں جس کے اپنے گھر کے اندر، اپنے آس پڑوس کے اندر جو لوگ جن کے گھروں میں چولہا نہیں جل رہا ہے، کھانے کا نظم کرے گا، اور جن کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں ان کپڑے کا انتظام کرے گا، تو ایسا انسان عزت کے قابل ہے۔ اوروں کی مشکل ہو جس سے آسان، ایسا انسان عزت کے قابل ہے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو، کسی کی عزت اس کے دھرم کی بنیاد پر نہیں کی جا سکتی۔ وہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر ایک سے نیکی سب سے بھلائی، ہندو مسلمان ہیں بھائی بھائی۔ یہ بنیادی چیپٹر، جو بنیادی جو نظریہ شاعر کا یہاں پر ہے، وہ بنیادی نظریہ یہی ہے کہ ہندو مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اب جو اس میں مشکل لفظ ہے وہ ہے تفریق۔ تفریق، اور تفریق کے معنی ہوں گے بٹوارہ،
الگ الگ کرنا، الگ علیحدہ سوچ رکھنا، کسی کو ریزرویشن دینا، کسی کو نہیں دینا، کسی کے ساتھ الگ برتاؤ رکھنا، کسی کے ساتھ الگ برتاؤ رکھنا، یہ چیزیں اگر کسی ملک کے اندر ہے تو یہ غلط ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم کسی کو دباتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں خود دبنا ہوگا۔ اگر یہاں پہ کسی انسان کو ہم دبا رہے ہیں، وہ اتنا بڑا ہے، اسے ہم دبا رہے ہیں، جھکا رہے ہیں، تو جتنا اسے ہم جھکائیں گے اتنا ہمیں خود بھی جھکنا پڑے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ملک کے اندر یہ تفرقہ بازی ہوگی، بٹوارا ہوگا، تو پھر ملک کیا ہوگا؟ وہ نیچے گرے گا۔ ملک کو ترقی دینا ہے تو بغیر لڑے ہوئے مل جل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، دوسرا مشکل لفظ ہے عزت۔ عزت مشکل بھی ہے، آسان بھی ہے۔ عزت کا مطلب ہے کسی کو اثر آنکھوں پر بٹھانا، کسی کا احترام کرنا، کوئی اگر آ جائے وہ اس کے لیے کرسی کو چھوڑ دینا، اسی کا نام عزت ہے۔ ایک دوسرا ہے کار نمایاں۔ کار نمایاں، نمایاں کام، وہ کام جو سب عام طور پر اتنا عمدہ ہو جائے، اتنا عمدہ کام ہو، اتنا زیادہ وہ کام کر رہا ہو کہ اس کے تمام کاموں میں وہ کام الگ نظر آنے لگے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے، غریب پروری بھی کرتا ہے، اور ساتھ میں دکان بھی کرتا ہے، مگر وہ دکاندار ہے، اس سے زیادہ لوگ یہ اس بات سے اس کو جانتے ہیں کہ وہ مہینے میں اپنی کمائی کا 40واں حصہ غریبوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اسی کا نام ہو جائے گا کار نمایاں۔ تو اور اس میں تو اور کوئی مشکل لفظ نظر نہیں آ رہا ہے۔ واحد جمع، واحد جمع دیکھیں گے، ہندو کی جمع ہوگی ہندوؤں، مسلم کی جمع مسلمانوں، مسلم کی جمع مسلموں یا مسلمانوں، بھائی کی جمع بھائیوں۔ جمع کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ جمع کا مطلب یہ ہے کہ پلورل، سنگولر اور پلورل، ٹھیک ہے؟ واحد جمع، باقی تو اور کوئی چیز ہے نہیں مشکل، باقی سب تو آسان ہی ہے۔ عزت کی جمع عزتوں۔ اب جو آگے ہم یہاں چل رہے ہیں، واحد جمع ہمارا ہو گیا ہے، الفاظ معانی ہو گئے ہیں، اس کو آپ الگ سے لکھ لیں گے، الفاظ معانی، ایک طرح الفاظ لکھیں گے، دوسری طرف اس کے معانی لکھیں گے، ہو سکے تو میں انشاءاللہ بھی بورڈ پر لکھ کے دے دوں گا، آپ اس کو نقل کر لیں گے۔ اب جو اہم چیز ہمیں اس میں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ آخر اتنی بڑی بات کہنے والا، ظاہر سی بات ہے آپ نے بھی بات کو سمجھا، آپ نے بھی بات کو سنا، تو آپ سمجھیں گے کتنی بڑی بات شاعر نے کی ہے، اتنی اچھی بات، یہ دو قوم کو ملک میں امن و امان کو باقی رکھنے کی بات کرنے والا یہ شاعر ہے، تو یہ شاعر ہے کون؟ اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے نا، کہ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی اتنا بڑا کام کر رہا ہے، لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آخر یہ ہے کون؟ آخر اس کلام کو، اس شعر کو لکھا کس نے ہے، اس نظم کو مرتب کس نے کیا ہے؟ تو یاد رکھیے اس کا نام ہے تلوک چند۔ کیا نام ہے اس کا؟ تلوک چند۔ اور محروم اس کا تخلص ہے۔ تخلص کا مطلب یہ ہوگا، تخلص کے معنی آتے ہیں الگ کیا ہوا، چھٹا ہوا، ممتاز کیا ہوا، یعنی یہ کہ کئی سارے اشعار کے بھنڈار میں اگر اشعار کو اس شعر کو رکھا جائے تو وہ نام، جو بھی نام ہوگا، محروم صاحب جیسے ان کا نام ہے، تو شاعر کا وہ تخلص وہ بتا دے گا کہ یہ شعر اس شاعر کا ہے۔ تو یعنی تخلص کے ذریعے سے ایک شعر دوسرے شعر سے ممتاز ہوتا ہے، جس کا نام شاعر آخر میں لکھتا ہے اپنے شعر کے ساتھ میں۔ تو چلتے ہیں، تلوک چند یہ دریائے سندھ کے پاس، جو ابھی پاکستان کے قریب ہے، میاں والی ایک ضلع ہے، اس میں جو تحصیل ہے عیسیٰ خیل گاؤں کے رہنے والے تھے۔ ابتدائی تعلیم وہیں کی، بلکہ بی اے تک وہیں پڑھا۔ 1905 کے اندر مشن ہائی اسکول میں استاذ مقرر ہوئے، پھر 1944 سے 1947 تک کارڈن کالج راول پنڈلی میں اردو فارسی کے لیکچرر رہے، اور اس کے بعد 1948 سے جب بٹوارا ہوا 1947-48 کے اندر، تو وہ ہندوستان آ گئے، اور پھر دہلی کالج جو کیمپ لگا، شروعات میں جو کیمپ لگا تھا اس کے اندر وہ پروفیسر رہے، اور آخری زمانے تک پروفیسر رہے۔ اب آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ان کی عمر کتنی ہے،
ان کی عمر پورے 109 سال ہے. 1887 میں ان کی پیدائش ہوئی, 1996 میں ابھی ان کا انتقال ہوا ہے. یہ بہت پرانے شخص تھے, بڑی ان کی عزت تھی شاعروں کی دنیا میں, اور بڑے بڑے اسٹیجوں پر ان کو بلایا جاتا تھا. ان کی بہت ساری کتابیں بھی ہیں, جن میں سے 2 کتاب بہت مشہور ہوئی, رباعیات محروم ایک کتاب ہے, اور دوسری کتاب ہے گنج معانی. تو یہ 2 کتاب ان کی بہت مشہور ہوئی. ان کا کلام ہے, یہ اچھے خاصے شاعر تھے, قادر الکلام تھے. قادر الکلام کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی کیسا بھی کلام ان کو بولا جائے. جیسے آپ نے دیکھا حمد, ان سے کہا جاتا کہ آپ حمد کہیے تو حمد کہتے تھے, نعت کہیے تو نعت کہتے تھے, غزل, مرثیہ, صحرا, نظم, یہ سب کچھ وہ کہنے والے تھے, اس لیے انہیں قادر الکلام شاعر کہا جاتا ہے. تو بہرحال آج کا پہلا سبق تھا نظم کا اقتباس, اس کا ایک جز ابھی باقی ہے, انشاءاللہ اسے ہم کل پڑھیں گے. آج آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے. ہم ابھی الفاظ معانی آپ کے سامنے لکھ دیں گے, واحد جمع لکھ دیں گے, آپ اسے نقل کر لیجئے گا اور اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے گا, کیونکہ یہ امتحان میں آپ کے کام آنے والا ہے.